بڑی ان کی کرزمیٹک پرسنالٹیز ہوا کرتی تھیں. عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بڑا خوبصورت انسان تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بس یہ منافق بات کریں بس سنا کریں. ایسی لچھے دار گفتگو کیا کرتے تھے، اس انداز میں بات کرتے تھے، اس قدر ان کی شخصیات کے اندر کرزما ہوتا تھا کہ جہاں آتے تھے بس لوگ ان کو دیکھتے ہی رہتے تھے. معاشرے کے ایلیٹس بھی تھے، اور نفاق عام طور پہ کھاتے پیتے پیسے والے لوگوں ہی کا مرض ہے. اس کے بارے میں فرمایا جو ان کے اپنے دنیاوی ایسٹس ہیں، جو ان کے مال، ان کی اولاد، فرمایا فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں. ابھی تھوڑا سا ذرا سا ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو عذاب دیا ان کے مالوں کے ذریعے سے اور ان کی اولاد کے ذریعے سے. منافق کون؟ ہم جانتے ہیں دنیا دار آدمی، ٹھیک ہے نا، دنیا دار آدمی جو دنیا سمیٹنا چاہتا ہے. والدین کی نظروں میں جو ترجیحات ہوتی ہیں، جن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، جو ان کا اپنا ویلیو سٹرکچر ہوتا ہے، وہ وہی ویلیو سٹرکچر اپنی اولاد کو بھی ورثے میں دیتے ہیں، پاس آن کرتے ہیں. جو انہوں نے اپنے اہداف، اپنے ٹارگٹس زندگی میں بنائے ہوتے ہیں، جو کرائٹیرین آف سکسیس، جو کامیابی کا معیار اپنے لیے بنایا ہوتا ہے والدین نے، وہی کامیابی کا معیار اولاد کے لیے بنایا ہوتا ہے. دنیا دار انسان تو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اسی جیسی دنیا دار بنے. اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی، بیٹیاں حجاب نہیں کرتی، اسے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. دنیا حاصل ہو رہی ہو، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، کچھ بھی ہو، بس دنیا مل جائے، وہ خوش رہتا ہے. ایسے دنیا دار انسان کو تکلیف اس وقت پہنچے گی، سوہان روح اس وقت اس کو محسوس ہوگی کہ جب وہ یہ دیکھے کہ اولاد کو تو اس دنیا میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، ایمبیشس ہے ہی نہیں اولاد. یہ بات اس کے لیے سوہانی روح بن جاتی ہے. منافقوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے سخت بغض اور عداوت رہی، دشمنی رہی. کافروں نے تو کھلم کھلا لڑ بھڑ کر اپنے دل کی بڑاس تو نکال لی. ایٹ لیسٹ دے وینٹ دیئر ایموشنز، اپنے غصے کے اظہار کا موقع تو ملا. منافقوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو دل کی بڑاس نکالنے کا موقع بھی نہ ملا. اندر ہی اندر جلتے بنتے کباب ہوتے رہے، دل ہی دل میں کھولتے رہے، بے بس رہے، کبھی ہتھیار نہ اٹھا سکے مسلمانوں کے خلاف. اب کیا ہوا؟ یہ تو ان کا اپنا حال تھا. ان میں سے اکثر منافقین کی جو اولاد تھی وہ انتہائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معتقد اور ان سے محبت کرنے والی. تو یہ اولاد تو ان کے لیے عذاب بن گئی کہ جس شخص کی مخالفت میں اور جس شخص کی نفرت میں انہوں نے زندگیاں گزار دیں، اسی کی وفادار، اسی پر جان نچھاور کرنے والی اولاد ہے ان کی. تو دشمن سے محبت کرنے والی اولاد، اس سے بڑھ کر والدین کے لیے سوہانے روح اور اذیت کا سامان اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو دولت انہوں نے سینت سینت کے مشکلوں سے جمع کی تھی، حلال سے اور حرام سے، اور اللہ کی راہ میں نہ دے کر بچا بچا کر، اب وہ اولاد کے پاس جب دولت ساری گئی تو اولاد نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دی. اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہوگی ان کو؟ تو یہ ہے دراصل ان کا عذاب. یہ اولاد، یہ پیسہ ان کے لیے عذاب بن گیا. جیسے ایک نیک انسان کے لیے نافرمان اولاد اللہ کی اور ایمان سے دور اولاد سوہانے روح بنتی ہے نا، اذیت کا سبب بنتی ہے. بچے نماز نہیں پڑھتے، تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح منافق کے لیے نماز پڑھنے والی اولاد، اللہ کی فرما برداری کرنے والی اولاد سوہانے روح بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے اس کے لیے. اور یہ ہوا، اس کا تو ظہور ہو گیا جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی. ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی بنی المستلق کے غزوے سے واپس آ رہا تھا. اس نے کہا کہ ہم جب مدینے واپس جائیں گے تو وہاں عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. یہ سب واقعات انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، 28ویں پارے میں سورتوں میں یہ مضمون آئے گا. اس نے کہا کہ جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو، ذلیل کو نکال دے گا مدینے سے،
نعوذ باللہ کیا مطلب تھا اس کا کہ ہم عزت والے ہیں، ہم ان مسلمانوں کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ تھا۔ وہ سچے خالص مخلص مومن تھے، اپنے باپ کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت وفادار تھے۔ انہوں نے بھی یہ بات سنی کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے۔ ہوا یہ کہ جب مدینے مسلمان پہنچے تو یہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ یہ مدینے کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ ذلیل گالی کے معنوں میں نہیں، جب اردو میں کہتے ہیں نا، ذلیل عربی میں کمزور کو کہا جاتا ہے، کمتر کو کہا جاتا ہے، یعنی والدین کو نعوذ باللہ گالی تو نہیں دی جا سکتی، تو ذلیل مراد ہے کہ آپ کمزور ہیں، عزیز اللہ کے رسول ہیں، وہ ہیں زبردست طاقتور اور آپ ہیں کمزور۔ اور کہا کہ جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے میں آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ آج اگر ہم کسی کا یہ رویہ دیکھیں تو ہم کہیں کہ پتہ نہیں کدھر درس سن کر آ رہے ہیں، یہ حال ہو گیا ان کا۔ لیکن یہ معیار تھا ایمان کا، حقیقت ہے کہ یہ ایمان کا معیار تھا کہ اللہ کے رسول ان کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی وہ سن نہیں سکتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اجازت دی، تب کہیں جا کے انہوں نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی انہوں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھ سے فرمائیے، اللہ کی قسم ان کا سر آپ کی خدمت میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ ہم تو ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ان واقعات سے، اس لیے کہ ہم نے رشتہ داریوں کو تو خود خدا بنا لیا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کچھ ہو جائے، کوئی نافرمانی کرنی پڑے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، کوئی سنت ٹوٹے، کچھ ہو، بس رشتہ داروں کو راضی رکھو، ان کو خوش کرو، اور ستم بالائے ستم کیا کہ کوٹ بھی قرآن ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے لوگوں کو راضی کرتے پھرو۔ ضرور کرو رشتہ داروں کا خیال، ضرور تم والدین کا خیال کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اللہ رسول کی نافرمانی پر تم کو پریشرائز نہ کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ ایک مطلب تو یہ ہے عذاب کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کتنا ان منافقوں کو پچھتاوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کی اولاد اونچے اونچے درجے پا رہی ہو، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے اپنی اولاد سے اور اپنے مال سے، اس لیے کہ یہ خود منافق تھے۔ تو اگر باپ کافر ہے یا منافق ہے اور والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ہمیشہ نیکیوں سے روکا، تو ان کی اولاد پر ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی۔ یہ مثال یہاں پر ہے نا، عبداللہ بن ابی کی اولاد عبداللہ بن ابی کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنی، اپنے باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام صدقہ جاریہ نہ بنے، تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو وہ انکریج کریں، اگر اولاد کو دین میں آگے بڑھتا دیکھتے ہیں ان کا راستہ نہ روکیں۔ آگے فرمایا آیت 56 سے 59، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، یہ تو تم سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یفرقون سکھ پرسنالٹی ہے، خوش آمدی شخصیت ہے ان کی، منہ پر تعریفیں کرتے ہیں اور پیٹ میں چھرا گھونپنا چاہتے ہیں۔ فرق لفظ نہیں ہے نا، یہ فا کے زیر کے ساتھ ہے، مطلب ہے ڈرنا یا گھبرانا۔ حال کیا ہے ان کا؟ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اگر وہ کہیں کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ یجمحون جیم میم ہا مادہ ہے، جمحل فرس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھوڑا سوار کے قابو سے باہر ہو گیا، جمحل فرس گھوڑے کو کہتے ہیں۔ مراد ہے
کس قدر زور زبردستی سے مارے باندھی کی تھوڑی بہت بھی اطاعت کر رہے ہیں، ان کا بس چلے تو رسہ توڑا کر بھاگ جائیں، کسی ایسی جگہ بھاگ جائیں جہاں شریعت کی پابندیاں ان کے اوپر نافذ نہ ہوں، جہاں اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے میں کوئی ان کو کچھ بھی نہ کہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا تھا وہ سائیڈ لائن ہو جاتا تھا نا، سوشل آؤٹ کاسٹ بن جاتا تھا، لوگوں کی نظروں سے گر جاتا تھا، لوگ اسے برا برا کہتے تھے، زیادہ ملنا جلنا ہی نہیں رکھتے تھے۔ آج اپنے معاشرے میں تو ہم کچھ الٹ ہی حال دیکھ رہے ہیں کہ جو اطاعت کرتا ہے وہ سوشل آؤٹ کاسٹ بنتا ہے، اس لیے کہ اسلام غریب ہو گیا نا، اجنبی ہو گیا ہے دوبارہ سے۔ اس زمانے میں حال یہ تھا کہ جو مسجد جا کر باجماعت نماز نہ پڑھتا تھا لوگ اس پر تعجب کا اظہار کرتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو ان کو تو مارے باندھے کی اطاعت کرنی تھی سوشل پریشر کی وجہ سے۔ ان کا بس چلتا تو کسی ایسی جگہ جا کر بیٹھ جاتے کہ جہاں ان پر کوئی بھی پریشر نہ ہوتا۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ منافق کا جو معیار انصاف کا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ہمارے حق سے زیادہ ملے، تب راضی رہا کرتے تھے۔ حق لینے میں سب سے آگے اور حق دینے میں سب سے پیچھے۔ جو دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، کبھی کافی نہ لگا، ناراض ہی رہے، الزام لگاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ انصاف نہیں کرتے۔ ایک موقع کا ذکر آتا ہے، ایک منافق نے آ کے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد انصاف کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو ان کا انصاف کا معیار کیا تھا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں بس ہماری مرضی کا کام ہو جائے، جتنا ہم مانگ رہے ہیں ہم کو مل جائے، تب تو راضی رہتے تھے۔ اور جب ان کو نہ دیا جاتا ناراض ہو جاتے، باتیں بنانے لگتے، تانے دیتے، الزامات لگاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ان کے اس حالت پر تبصرہ بھی ہے اور ان کا علاج بھی ہے جو بتایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ ان کو دیا تھا اس پر راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ کتنا پیارا لفظ ہے، انا الی اللہ راغبون۔ رغبت، مومن کی رغبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اس کا دل کس میں اٹکا ہوتا ہے؟ آخرت میں اور اللہ کے رسول میں۔ اور منافق کی تو ساری رغبت دنیا کی طرف ہوتی ہے، اس کا تو دل اٹکا رہتا ہے بس دنیا کے اندر۔ جب بھی منافق پائے جائیں گے اسی حال کے ہوں گے۔ تو مشورہ دیا کہ اگر وہ راضی ہوتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا، صبر شکر سے کام لیتے۔ دنیا مقصد تھوڑی ہے، دنیا تو بس ایک ضرورت ہے، جتنی اللہ نے دے دی الحمدللہ۔ اپنے دنیا کے حصے پر مطمئن ہو جاتے تو اللہ بہت برکت دیتا ان کو، خوش رہتے وہ۔ یہاں تو ذکر ہے مال کا، منافق مال کا تقاضا کرتے تھے، جب مال کم ملتا تھا ناراض ہو جاتے تھے۔ ان کے معنوں کو تھوڑا سا اور پھیلائیں کہ جو دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، ایک عورت ہونے کے لحاظ سے، چلیں ہم تو خواتین ہیں یہاں پر، اپنی ہم بات کریں، ایک عورت ہونے کے لحاظ سے اللہ نے جتنے حقوق دیے، جو مجھ کو آزادی دی اور میں اس پر راضی رہوں، اور جو پابندیاں مجھ پر لگائیں، جو لمیٹیشنز لگائیں، جو میرا مقام رکھا، میں اس پر راضی رہوں۔ رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، راضی ہو جائے نا انسان جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد کے رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر۔ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، ہو سکتا ہے مجھے نہ اچھا لگ رہا ہو سکتا ہے یہ پابندی مجھ کو نہ پسند آئی ہو،
مجھے سیکنڈری سٹیٹس پر نہ رہنا ہو، اپنے ہسبینڈ کے مقابلے میں، شوہر کے مقابلے میں ثانوی حیثیت نہیں قبول کرنے کا دل چاہ رہا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، الحمدللہ. جیسے کہ آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ حشر میں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول دے دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. تمہارا ٹیسٹ ہے نا، تمہارا امتحان ہے، تمہاری اطاعت کا امتحان ہے. اگر دنیا میں تمہاری ساری مرضی چلتی اور تمہاری خواہش کے مطابق دنیا ہوتی تو اللہ کو جنت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دنیا جنت نہیں بن سکتی، یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. اپنی مرضی کے خلاف تمہیں بہت کچھ برداشت بھی کرنا ہوگا. ہنسی خوشی برداشت کرو، ہنسی خوشی قبول کرو، اللہ کا فضل سمجھ کے اس کو لے لو کہ الحمدللہ اللہ نے دیا، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ میرے صبر سے راضی ہے، میں صبر کروں. اللہ میرے شکر سے راضی ہے، میں شکر کروں. اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصد ہے زندگی کا. اب اس کے آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 60، اس میں دراصل جو بات کی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کی بات کی جا رہی ہے. کیسے پتا چلے گا زکوٰۃ کی بات ہے؟ حالانکہ لفظ تو آیا ہے صدقات، صدقہ. زکوٰۃ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے. کون سا صدقہ؟ نفلی صدقہ نہیں. جس صدقے کا اس آیت میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں جو ذکر ہے، نفلی صدقات کا نہیں ہے، بلکہ فرض صدقے کا ذکر ہے جو کہ زکوٰۃ ہے، جو نصاب سے دی جاتی ہے، حساب سے دی جاتی ہے. ایک انما کا لفظ دلالت کر رہا ہے، انما حصر کا کلمہ ہے، اور دوسرے آگے جب آپ چلیں تو فریضۃ من اللہ کے الفاظ آتے ہیں جہاں آیت ختم ہو رہی ہے. اس سے یہ دلیل نکلی ہے کہ یہاں پر فرض صدقہ مراد ہے، زکوٰۃ اس کی بات کی جا رہی ہے. فرمایا آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. وفی الرقاب، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے. والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں. وفی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں. وابن السبیل، اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. فریضۃ من اللہ، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے. یہ 8 کیٹیگریز ہیں جو کہ یہاں گنوا دی گئیں. ان 8 کیٹیگریز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم کسی نبی یا کسی غیر نبی کو نہیں دی. زکوٰۃ تقسیم کرنے کا اختیار کسی غیر نبی یا نبی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے خود زکوٰۃ کی تقسیم بیان فرما دی ہے. اب کسی کو اس کے اندر حق حاصل نہیں کہ اس میں آگے پیچھے کر سکے. اس لفظ کو سمجھتے ہیں صدقات. مادہ اس کا صاد دال قاف ہے. صدق سے یہ لفظ بنا ہے. مطلب ہے اپنے قول کو سچا ثابت کرنا صدقہ دے کر. صدق کا مطلب سچائی، صدقہ اپنے قول کو سچا ثابت کرنا. جو کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ثابت کرو نا عمل سے کہ تم سچے ہو. تب تم دو، اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرو. تو جو کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے صدقہ ہے. جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے صدقہ ہے. ہم اپنے کلمہ شہادت کی گواہی دے رہے ہیں. ہر نیک کام صدقہ ہوتا ہے. مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. ہم ابھی نفیل صدقات کی بات کر رہے ہیں نا، جنرل صدقہ. ابھی ہم اس آیت پر نہیں آئے، صرف لفظ صدقات پہ ہم بات کر رہے ہیں. مسکرا کر آپ ملے، خوش دلی سے ملے، وہ صدقہ ہے. راستے سے پتھر ہٹا دیا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، صدقہ ہے. کسی جانور کی ضرورت پوری کر دی، پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، صدقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ جو تو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے اور جو تو اپنی بیوی کے منہ میں بھی کوئی لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے نا،
بال بچوں کا تم خیال کرو. تو جو مرد کما کر لاتے ہیں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اس سب کا اجر اور ثواب ہے. یہ عام صدقہ خیرات ہیں، والنٹری ہیں، اختیاری ہیں. ان کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ صدقہ دیں، جتنا چاہیں دیں، کم دیں، زیادہ دیں. اور کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، جس کو جی چاہے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، تم صدقہ کرو تمام مذہب والوں پر، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ایتھیسٹ ہو، کوئی ہو، تم سب کو صدقہ دے سکتے ہو. تم ہر محتاج کی، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتے ہو. صرف شرط یہ ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی کہ صدقہ کر کے کسی کو دے کر احسان مت جتانا، منی والاذی، احسان نہیں جتانا، اذیت مت دینا، اور صرف ردی مال دوسروں کو مت دینا. اب سورہ توبہ کی اس آیت میں صدقہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ نفلی نہیں بلکہ فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. ان 8 کیٹیگریز کے علاوہ، ان 8 مدات کے علاوہ صدقہ اور کسی کو نہیں دیا جا سکتا. یہ تصور درست نہیں ہے کہ ہر نیکی کے کام میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر ہر نیکی کے کام میں زکوٰۃ دی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ 8 مدات بیان کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی. پھر بات یہی ہے کہ جو اللہ دے دے وہ لے لو، اور جیسے روک دے بس اس سے انسان رک جائے. عام صدقوں کے برعکس جو فرض صدقہ ہے اس کا نصاب مقرر ہے. صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ لیتے ہیں. ہر معاشرہ ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم ہوتا ہے نا. جو ہیوز ہیں ان کا معیار مقرر کیا گیا وہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر پیسہ جو کہ ایکسٹرا سرپلس رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، گھر کی ضروریات نہیں، یعنی کہ گھر بار جو کہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، مثال کے طور پر استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ کے گھر میں فریج اور ڈیپ فریزر یا مائکرو ویو یا جو فرنیچر وغیرہ رکھا ہے وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے، ایگزمپٹڈ ہے. جس گھر میں انسان رہ رہا ہے وہ اس کی ضرورت کا ہے، جس گاڑی کو استعمال کر رہا ہے وہ ضرورت کی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. بلکہ وہ چیزیں جو کہ سرپلس، ایکسٹرا، فالتو 1 سال تک رکھی رہ جائے جو رقم، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو کہ استعمال کی نہیں ہے، ضرورت کی نہیں ہے، انویسٹمنٹ کے طور پہ آپ نے اس کو الگ سے رکھ لیا. تو اتنی رقم یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم، یا جیسے کہ فقہا کہتے ہیں 7.5 تولے سونا، یہ چیز انسان کو صاحب نصاب بنا دیتی ہے. اب دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شخص جو کہ صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ دینے کے بجائے زکوٰۃ لینے لگ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو، سبسسٹنس لیول پر لوگوں کو لایا جائے، غربت کا خاتمہ کیا جائے. لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس دوا نہیں ہے، بیسک بنیادی ضروریات پوری کرنے کا پیسہ نہیں ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جس نے کہ ایکسٹرا پیسہ جمع کر کے اپنے لیے 7.5 تولے کے برابر یا سے زیادہ کا سونا جمع کر لیا، تو اب وہ تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو سکتا. اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ اپنا سونا بیچے، جو ایکسٹرا سرپلس ویلیو اس کے پاس رکھی ہے، سرپلس منی کو گردش میں لے کر آئے، اس کو لاک کر کے رکھ دیا سونے کی شکل میں. یہ نہ کرے. 7.5 تولے سے کم، 52.5 تولے چاندی سے کم کی رقم اس کے پاس اگر ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا. ایک شرط یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور وہ بھی کون سی؟ یہ پہلی 2 کیٹیگریز، للفقراء والمساکین. ان 2 کیٹیگریز کے لیے صاحب نصاب کا نہ ہونا شرط ہے. آگے ہم انشاءاللہ ابھی اور بات کریں گے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے جو یہ 8 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، یہ صاحب نصاب کا قانون اس 8 کیٹیگریز پر اپلائی نہیں ہوتا. ابھی خالی سنتی جائیے، آگے ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو اور سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، جو 8 کیٹیگریز ہیں، 8 مدات ہیں، ان 8 کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب نصاب نہ ہو. کس کے لیے ہے؟ ان 2 کیٹیگریز کے لیے، للفقراء والمساکین، ان کے لیے ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ
کہ زکوٰۃ میں لمیٹیشن ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے چونکہ لی جاتی ہے، لہٰذا مسلمانوں ہی پر اس کو خرچ کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے ان کو ہدایت فرمائی تھی کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لینا اور انہی پر خرچ کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم، ان کے غنی لوگوں سے لیا جائے گا۔ کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حکومت زبردستی بھی لے گی اس سے، تؤخذ لیا جائے گا ان کے غنی لوگوں سے، فترد فی فقرائہم، اور ان کے فقیروں کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو اب صدقات کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقیروں کے لیے۔ جس کے پاس گزارے کا موجود ہے وہ فقیر نہیں ہے، جس کے پاس کافی سامان موجود ہے، اتنا سرپلس ایک سال تک رکھا رہ گیا، 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اب وہ فقیر اور مسکین نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس ایک دن کا گزارا موجود ہے اور وہ کمانے کے بھی قابل ہے، یعنی کہ لیکن پھر بھی ذرا تھوڑا سا کم حیثیت ہے، کسی طرح سے زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی تو جا سکتی ہے لیکن وہ خود زکوٰۃ کا سوال نہ کرے، خود نہ مانگے آ کر، ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، خود سوال نہ کرے۔ فرمایا ایسا شخص جو سوال کر کے حاصل کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کا انگارہ فرمایا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو للفقراء، فقیر، مادہ اس کا فا قاف را ہے۔ فقر ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، اسپائنل کالم کو، ورٹیبرا کو کہا جاتا ہے فقر۔ فقیر غنی کے مقابلے میں آتا ہے جس کو کہ ہم کہیں غریب، کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس ایک ایک روٹی کا جو محتاج ہو، فقیر، بالکل غریب، اپنی بنیادی ضروریات بیچارہ کسی بھی طرح پوری نہ کر سکتا ہو، وہ فقیر ہے، تو فقیروں کو دیجئے۔ والمساکینی، اور مسکینوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مسکین مطلب اس کا ہوتا ہے کمزوری، مسکنت کا مطلب ہے کمزوری، اور کمزوری کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یتیم بچے، بیوہ عورتیں، ان امپلائڈ لوگ، بے روزگار، ہٹے کٹے ہیں، نوکری کرنا چاہ رہے ہیں، کسی طرح نوکری نہیں ملتی، تو مسکینی آ گئی ان کے اوپر۔ کوئی جسمانی یا ذہنی کمزوری ایسی ہو جس کی وجہ سے کما نہ سکتے ہوں، بہت ضرورت مند ہو۔ اب ایک شخص ہو سکتا ہے کہ 10,000 روپے کما کر بھی مسکین نہ ہو، 10,000 کما رہا ہے، اس کی اپنی اکیلی جان ہے، 10,000 بہت ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ مسکین نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایک شخص 20,000 کما رہا ہو اور مسکین ہو، اس کے بہت سارے بچے ہوں، والدین بوڑھے گھر میں ہوں اور رشتہ داروں کا خیال کرتا ہو، اس کے اخراجات بہت ہوں، 20,000 سے زیادہ کا خرچہ ہو، سر توڑ کر محنت کرتا ہے، کمر توڑ محنت کر رہا ہے، نہیں پورا پڑ رہا، تو وہ کون ہوگا؟ مسکین ہوگا۔ کامن بات یہ ہے کہ ضرورت مند ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، یہ دو کیٹیگریز۔ تو فرمایا کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے ضمن میں ایک بات یاد رکھیے کہ جو باقی اسلام کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ بلوغت کے ساتھ فرض ہوتے ہیں نا، پیوبرٹی پر فرض ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے کہ جس کا تعلق بلوغت سے نہیں ہے، پیوبرٹی سے نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کسی بھی ذریعے سے، چاہے وراثت میں ملا ہو، چاہے کوئی اور ذریعہ ہو، کہ وہ صاحب نصاب ہو، تو اس بچے کی رقم پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ تم یتیموں کا پیسہ کاروبار میں لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ان کا پیسہ کھا جائے، کہ وہ رقم رکھی رہے، ہر سال زکوٰۃ نکل رہی ہے، جب تک بچہ بڑا ہوا بہت ساری رقم جو ہے وہ زکوٰۃ میں چلی گئی،
تو اس سے پتا چلا کہ بلوغت کے ساتھ یہ زکوٰۃ کا فریضہ نہیں ہے، بچوں کے مال پر بھی زکوٰۃ ہے. تو ان دو کیٹیگریز کو زکوٰۃ دو. اچھا، ان دو کا صاحب نصاب نہ ہونا شرط ہے. اچھا، ایک اور چیز، جو یہ لام ہے للفقراء، یہ لام تملیک کا لام کہلایا جاتا ہے. تملیک یعنی ملکیت، اونرشپ، پوزیشن دینا ہے آپ کو. آپ کو فقیروں اور مسکینوں کو یہ پیسہ دے دینا ہے، ان کو مالک بنا دینا ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جو ہے ایک اسپتال بنا رہے ہیں غریبوں کے لیے اور ہم زکوٰۃ کے پیسے سے بنا رہے ہیں. یہ نہیں کیا جا سکتا.